یہ خربوزہ اندر سے پھیکا ہے یا میٹھا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ شرطیہ میٹھے کا دعویٰ ایک دکاندار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو خود میٹھا کرنا ہوتا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ خربوزہ خریدنے سے پہلے آپ نے اس کو اس ڈنڈی والے ایریے کو غور سے دیکھنا ہے۔ فوڈ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محسن بھٹی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے خربوزے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سیزن ہو، جس طرح کا ماحول ہو، جو چیز ان دنوں میں ہمارے زیر استعمال ہو، سب سے پہلے ہم اسے فوکس کریں، کیونکہ گرمیاں بھی ہیں اور خربوزے بھی اس وقت وافر مقدار میں ہمیں ہر جگہ پہ مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی خریدار جب خربوزے خریدنے کے لیے جائے گا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے ہمیشہ میٹھا خربوزہ ملے، کیونکہ میٹھا خربوزہ ایک خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لوگ بڑا ناز کرتے ہیں کہ میرے جو خربوزے ہیں وہ میٹھے ہیں، اور اس کے لیے پریمیم بھی پے کرتے ہیں، اور دکاندار بھی کسٹمر کی اس کمزوری کو بخوبی جانتا ہے، تو اس لیے اس نے اپنی ریڑھی پر یا اپنی فروٹ کی دکان پہ واضح طور پہ شرطیہ میٹھے لکھ کر بھی لگایا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس سے بارگیننگ کرتے ہیں، ریٹ میں کو کمی بیشی کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خربوزہ میٹھا ہونا چاہیے، ہم نے پھیکا خربوزہ نہیں لینا۔ وہ کہتا ہے باؤ جی چیک کرا کے دیں گے آپ کو، شرطیہ میٹھے ہیں۔ اب یہ شرطیہ میٹھے کا دعویٰ ایک دکاندار، ایک ریڑھی والا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ خربوزہ اندر سے پھیکا ہے یا میٹھا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی شخص دیکھ کے اس کو نہیں جج کر سکتا کہ یہ خربوزہ میٹھا ہے انلیس کہ اس نے خود اس کو میٹھا نہ کیا ہو۔ تو اب یہ جو خود میٹھا کرنا ہوتا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی آپ کو پہچان بھی بتاؤں گا اور اس کی احتیاط بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو جب ہم خود سے میٹھا کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں بہت بارشیں ہوئی ہیں۔ جب بارش زیادہ پڑتی ہے تو خربوزے کی فصل پہ جب بارش پڑتی ہے تو اس سے خربوزہ پھیکا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں ہمیں میٹھے خربوزے ہی نظر آتے ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے؟ اس میں بہت سے خربوزے ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود سے میٹھا کیا گیا ہوتا ہے۔ اب خود سے میٹھا کیسے کرتے ہیں کہ اس کو جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے جسے ہم سیکرین کہتے ہیں وہ انجیکٹ کی جاتی ہے۔ یہ جو پھل فروش ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیک اینڈ پر سیکرین کی شیشیاں رکھی ہوتی ہیں۔ اب اسے یہ کریں گے کہ وہ آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے اسے اس سرنج میں ڈالیں گے اور ان خربوزوں کو انجیکٹ کر دیں گے۔ انجیکٹ کہاں کیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے اگر کبھی خربوزوں کی فصل دیکھی ہو تو جہاں پہ یہ جو نشان ہے اس جگہ پہ ایک ڈنڈی ہوتی ہے جو پودے کے ساتھ اس خربوزے کو جوڑنے کا کام بھی کرتی ہے، اور اس میں ہر طرح کی جو غذا ہے، جو پانی ہے، جو اس کی خوراک کی ضروریات ہیں وہ اس ڈنڈی کے ذریعے اس تک پہنچتی ہیں۔ یعنی یہ اس کی وہ سینٹرل پلیس ہے جہاں پہ اگر ہم مصنوعی طریقے سے اس کو انجیکٹ کر دیں تو یہاں سے جو اس کی وینز ہیں، جو رگیں ہیں، اس سے مٹھاس سارے خربوزے میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت تو زیادہ آسانی سے ممکن ہوتا ہے جب یہ پودے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ پودے کے ساتھ لگا ہوا ہوگا تو اس وقت قدرتی طور پہ اس کی ساری وینز ایکٹیو ہوں گی اور اس میں جو خوراک ہے وہ بآسانی اس کی ساری وینز میں سپلائی ہو رہی ہوگی۔ لیکن جب اس کو وہاں سے توڑ لیا جاتا ہے، 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو وہ وینز سکڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس سے جب ہم مصنوعی طریقے سے اس میں آرٹیفیشل سویٹنر انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ سارے خربوزے میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا۔ تو پہلی نشانی یہ ہو گئی کہ جب بھی آپ نے خربوزہ خریدنا ہے تو خربوزہ خریدنے سے پہلے آپ نے اس کو اس ڈنڈی والے ایریے کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کوئی سوراخ، 2-3 سوراخ تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے سوراخ نظر آ رہے ہوں
اور ان میں کو میل کچیل جم گئی ہو یا وہاں سے گلنا شروع ہو گیا ہو تو اس خربوزے کو نہ خریدیے۔ اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ خربوزہ کاٹ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خربوزہ ایک سائیڈ سے میٹھا تھا اور ایک سائیڈ سے پھیکا تھا۔ کئی بار ہمارے پاس ایسا خربوزہ آتا ہے جو ایک سائیڈ سے میٹھا ہوتا ہے اور ایک سائیڈ سے پھیکا ہوتا ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اس میں مٹھاس ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی تو وہ ایک ہی جیسی کرنی تھی۔ جب اس میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف سویٹنس ہے، اس مٹھاس کی غیر مساوی تقسیم ہے، تو وہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے جب اسے کرنا ہے تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خربوزہ جو ہے وہ ہم نے خود اسے سویٹنر آرٹیفیشل سویٹنر ڈالا ہے تو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے آپ اس خربوزے کو نہ کھائیے۔ نہ کھانے کی وجوہات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے یہ کیا کرتا ہے؟ چونکہ اس میں مٹھاس کی مقدار مصنوعی طریقے سے ڈالی ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے آرٹیفیشل سویٹنر بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی فوڈ اتھارٹی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ دکاندار، مختلف فوڈ پروڈکٹس بنانے والے یا اس طرح کے پھل فروش اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ چینی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ یہ جہاں پہ کئی کلو چینی استعمال ہونی ہے اس میں اس کی بہت تھوڑی سی مقدار ڈال کے تو مطلوبہ مٹھاس حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جب ہم اسے کنزیوم کرتے ہیں تو ہمارے اعصابی نظام کو یہ پنکچر کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کے ہر عضو کو جو ہدایات جاری کرتا ہے وہ ہدایات پراپرلی اس عضو تک نہیں پہنچنے دیتا، جس کی وجہ سے ہمارے اعضاء کی حرکت اس طرح کی نہیں رہ جاتی ہے۔ جب ہم کثرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو معذوری بھی خدا نخواستہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور مختلف ہمارے جو اعضاء ہیں ان کی حرکت ویسی نہیں رہ جاتی ہے، ان کی فنکشنلٹی متاثر ہوتی ہے، ہمارے کام کرنے پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ اس کا جو نقصان ہے وہ ہے اس سرنج سے، کیونکہ یہ جو پھل فروش ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کوڑے کے ڈھیر سے یہ سرنج اٹھا لاتے ہیں اور وہاں پہ اس کی نیڈل اسی طرح سلامت ہوتی ہے۔ یہ جو سرنج ہے یہ خدا نخواستہ کسی ایڈز کے مریض کو تو نہیں لگی، کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو تو نہیں لگی، کسی اور ٹائیفائڈ کے یا خدا نخواستہ کرونا کے کسی مریض کو تو نہیں لگی، اور وہاں سے اس کے جو وائرس ہیں اس سوئی پر بھی اربوں کی تعداد میں کرونا وائرس موجود ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ہمیں عام نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا ہے، اس بیکٹیریا پر بھی کئی ملین کرونا وائرس موجود ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کا سائز اس حد تک نینو سائز کا ہوتا ہے، چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، جو عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا۔ تو سوئی تو اس کے نزدیک بہت بڑی جسامت کی چیز ہے جس پہ بہت زیادہ مقدار میں کرونا کے وائرس ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سرنج کسی کرونا کے مریض کو لگائی گئی ہو تو پھر وہ والی سرنج وہاں سے جب کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی جائے گی اور اس میں آرٹیفیشل سویٹنر بھر کے ان خربوزوں کو لگایا جائے گا تو آپ نے خربوزہ جب کنزیوم کرنا ہے تو آپ نے اس کو گرم تو نہیں کرنا، اس کا ٹیمپریچر آپ نے کو 60 ڈگری سے اوپر تو نہیں لے کے جانا۔ تو اس لیے خدا نخواستہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ آپ میٹھے خربوزے کے چکر میں کسی اور سنگین بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی ان کی احتیاط اس طریقے سے ضرور کیجئے کہ ان کو اچھے طریقے سے چیک کیجئے اور پھر اس کے بعد استعمال کیجئے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو میں اس خربوزے کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کہ جس کے اوپر میں نے آپ کو سوراخ دکھائے ہیں۔ اس کی آخری نشانی آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ جہاں پہ اس کے اوپر مٹھاس ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کی ہوگی وہاں پہ یہ خربوزہ، جہاں پہ یہ آرٹیفیشل سویٹنر جو کہ کیمیکل ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، وہاں سے یہ خربوزہ میٹھا بھی زیادہ ہوگا اور گلا ہوا بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس سے آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ مٹھاس بھی زیادہ ہے، گلا ہوا بھی زیادہ ہے، تو اس لیے ایسے خربوزے کو ہم کنزیوم نہ کریں۔
ये देखें, हम इस खरबूजे को काटते हैं। मैं इसको खा नहीं रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मरीज़ ने तो नहीं टच किया हुआ, कोई कोरोना का कैरियर तो नहीं था, या ये जो सिरिंज है ये किसी बीमारी के शिकार मरीज़ की इस्तेमाल शुदा सिरिंज तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसे मसाइल या ऐसे जर्म्स वायरस तो नहीं है। ये देखिए, मैंने साथ ही सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इन खरबूजों को किस किस ने टच किया है। और ये जो अंदर से गल रहा है ये इस वजह से गल रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर था, और वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो जिस सिरिंज में आया है वो सिरिंज कहाँ से आई है, उसका सोर्स क्या था। इसलिए बराए मेहरबानी आप ऐसे खरबूजे से गुरेज कीजिए। इससे बेहतर है कि आप फीका खरबूजा खा लें, मीठा खरबूजा बिल्कुल ना खाएं, लेकिन आपको ये तो तसल्ली होगी कि ये खरबूजा ठीक है।